سکتا، چھوٹے سے پیار نہیں کرتا، بڑے کی تعظیم نہیں کرتا، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے فَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ آپ آئے ہیں تو زندگی ملی ہے، ہوا کیا؟ ہوا یہ یا رسول اللہ میں زمانے جاہلیت میں آپ کے آنے سے پہلے میرے گھر میں 6 بیٹیاں پیدا ہوئی تھی، میں نے 5 بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے زندہ زمین میں دفن کی ہیں۔ اے باپ 5 بیٹیاں دفن کری، اور کرنے کے بعد جب 6ٹھی بیٹی میں نے اسے دفن کرنا چاہا، جب میں بیٹی کو رات کی تنہائی میں اپنی ماں کی گود سے اٹھا کے وہاں لے کے گیا، جب کئی قوم کی ہزاروں بچیوں کو زندہ دفن کیا جا چکا تھا، وہاں لے گیا، اپنے ہاتھوں سے میں گڑھا کھود رہا ہوں، اپنے ہاتھوں سے میں قبر کھود رہا ہوں۔ قبر کھودنے کے بعد جو مٹی اڑتی ہے میرے کو لگتی ہے، تو بیٹی اپنے ہاتھ سے وہ مٹی بھی مجھے میری صاف کرتی ہے، اور پھر میں نے بیٹی کو اٹھا کے اسی قبر میں ڈالا، اور پھر اوپر مٹی ڈالنا شروع کی۔ جیسے جیسے میں مٹی ڈالتا رہا، بیٹی مجھے کہہ رہی تھی بابا یہ کیا کر رہے ہو تم، یہ مجھے کیا کر رہے ہو؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بولتی رہی، آخر یہاں تک بات پہنچی، وہ ابا ابا کہتی رہی، میں مٹی ڈالتا رہا، یہاں تک کہ بیٹی کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ قبر بن گئی، قبر بن کے تیار ہوئی، اور جب بن کے تیار ہوئی میں وہاں سے روانہ ہوا۔ جیسے روانہ ہوا تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی مجھے پیچھے آواز دے رہا ہے، ابا ابا، اس طرح سے کوئی آواز دے رہا ہے۔ کیا مطلب یہ تھا کہ پہلے 5 بیٹیاں جب دفن کی تھی تب تو ایسی آواز نہیں آئی، آج کیوں آ رہی تھی؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب سورج نکلتا ہے تو نکلنے سے پہلے ہی روشنی پھیل جاتی ہے، سورج ابھی نکلا نہیں ہے اس سے پہلے اجالا ہو جاتا ہے۔ کہ یہ تیرا ضمیر تجھے آواز دے رہا تھا، اس لیے کہ انسان بدلا لے تو ایک بار لیتا ہے، اور ضمیر زندہ ہو جائے تو کئی بار بدلا لیتا ہے۔ اس لیے ضمیر کی دنیا کو میرے دوست زندہ کر، اور زندہ بھی وہی ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اور ضمیر زندہ ہوا کرتے ہیں۔ باقی زندگی کیا ہے؟ کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، یہ مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں۔ کہ زندگی دل سے ہوتی ہے، کہ یہ میرا ضمیر زندہ ہو رہا تھا کیونکہ آفتاب نبوت اور رسالت اب طلوع ہونے والا تھا۔ یا رسول اللہ آپ دنیا میں آئے ہیں تو جینے کا طریقہ ملا ہے۔ کل میں بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر رہا تھا، آج آپ نے جب یہ نقطہ پیش کیا کہ جو چھوٹے سے پیار نہیں کرتا، بڑے کی عزت نہیں کرتا، وہ ہمارے معاشرے یا ہماری سوسائٹی میں ہو نہیں سکتا۔ یہ قانون کس نے دیا تھا؟ یہ ضابطہ کس نے پڑھایا تھا؟ اخلاقیات، معاملات، عقائد، عبادات، پوری تاریخ اسلام پڑھو تو سمجھ میں آ جائے گا۔ محمد عربی کا کریکٹر، اخلاق، سیرت طیبہ کا وہ عظیم باب جسے دنیا کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ دوستو دوست دشمن بھی پڑھتا ہے تو کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ دنیا میں آئے تو بہت ہیں، لیکن جو 12 ربیع الاول کو آمینہ کی گود میں پیدا ہوا ہے ایسا نہ پہلے آیا تھا اور نہ قیامت کی صبح تک آئے گا۔ ہم کہتے ہیں آئے گا بھی کیسے، اس کی تو دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یہ اعلان آج کے مولوی کا نہیں ہے، یہ اعلان مدینے کے حسان کا ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ جیسا خوبصورت میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا مثال مت ڈھونڈا کرو، ان کے پاؤں سے لگی ہوئی مٹی کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اخلاقیات کا درس دینے والے، میٹھی باتیں کرنے والے، اپنے کو قریب کرنے والے نہ میرے مصطفیٰ کی مثال نہیں لا سکتے۔ نہ میرے نبی کی عبادت کا جواب ہے، نہ میرے نبی کے اخلاق کا جواب ہے، اور نہ میرے نبی کی سیرت کا جواب ہے، نہ صورت کا جواب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دیکھو ہمارے نبی کی شان، دیکھو ہمارے نبی کی شان۔ میرے آقا ہم کہتے ہیں کہ آپ کی صورت بے مثال تھی، صرف صورت نہیں سیرت بھی بے مثال تھی۔ صورت یہ باہر کا حصہ ہے، سیرت یہ اندر کی بات ہے۔ سیرت و صورت ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ یاد رکھیے گا صورت کی بھی کوئی مثال نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کی سیرت کی بھی کوئی مثال نہیں ہے۔ صورت بھی بے مثال ہے اور سیرت بھی بے مثال ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اب زمانہ بدلنے لگا۔ جب زمانہ بدلنے لگا لوگ کلمے کے دامن میں آئے اور اسلام کے دامن میں پناہ پوش ہونے لگے۔ جب اسلام کے قریب ہوئے اور اسلام کو قریب سے جانا، اسلام کو قریب سے
پڑھا، اسلام کا مطالعہ کیا اور بانی اسلام کا چہرہ دیکھا، دیکھنے کے بعد ان کو اندازہ ہوا کہ میرے مصطفیٰ کی تعلیم کیا ہے، میرے مصطفیٰ کی سیرت کیا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ میرے نبی تشریف فرما ہے، ایک صحابی آئے تھے جس کا نام حضرت جابر بن سلیم ہے۔ حضور کی بارگاہ میں دھیان دیجئے گا، میں مدعے پہ بول رہا ہوں کہ بات ادھر ادھر ہو جائے گی۔ حضور کی بارگاہ میں حضرت جابر بن سلیم آئے ہیں، کہا بندہ نواز مجھے کوئی نصیحت کیجئے، مجھے کوئی ارشاد فرمائیے۔ میرے ذہن میں کیا آتا ہے، آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے، ہم کیا سوچتے ہیں جو ابھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے اسے نبی کیا نصیحت کریں گے، اسے نبی کیا پیغام دیں گے؟ ذہن میں تو یہ آتا ہے کہ نبی نے فرمایا ہوگا جا جا کے نماز پڑھ، جا جا کے تلاوت کر، جا جا کے روزہ رکھنا، اگر صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دینا۔ پہلا ابھی کلمہ پڑھا ہے، دربار میں بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے نصیحت دو، تو میرے مصطفیٰ نے پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ علماء بیٹھے ہیں، حضرت جابر بن سلیم کو میرے نبی فرماتے ہیں اپنے نبی سے نصیحت مانگ رہے ہو، جاؤ میں سب سے پہلی نصیحت یہ کرتا ہوں زندگی میں کسی کو گالی مت دینا، زندگی میں کسی کو گالی مت دینا، پہلی نصیحت۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سیرت کا وہ انوکھا باب ہے، ہر آدمی اگر سمجھ لے تو سجدے سجدے بن جائیں، نماز نماز ہو جائے، اور وہ کچھ نماز میں نظر آئے جو اولیاء اللہ کو نظر آتا تھا۔ اس لیے کہ نماز میں جھکتے تو روز ہیں، نماز پڑھتے تو روز ہیں، لیکن انداز کیا ہے؟ یہاں تعلیم دی جا رہی ہے کہ کسی کو گالی مت دینا۔ مطلب کیا ہے؟ نماز تو میں پانچوں ٹائم اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، لیکن مسجد کے گیٹ پہ ہی میں غیبت کر رہا ہوں، مسجد کے گیٹ پہ ہی جھوٹ بول رہا ہوں، مسجد کے گیٹ ہی پہ میں کسی کے لیے برا سوچ رہا ہوں، بتائیے ذمہ داری سے عرض کروں، یہ تیرے سجدے، یہ تیری لمبی داڑھی، یہ تیرا قد کاٹ، یہ تیرا یعنی دھونس جمانا، یہ اپنی پرہیزگاری کا ڈنڈورا پیٹنا کیا بتاتا ہے؟ مدینے کے تاجدار امام الانبیاء کی سیرت پڑھیے گا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ نماز کیا ہے، نماز کی حقیقت کیا ہے، نماز کا جو قانون دیا گیا تھا، کیوں دیا گیا تھا؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے اور تمام منکرات سے روکتی ہے۔ نماز کیوں روکتی ہے؟ بڑے بڑے ظالم جابر، بڑے بڑے مجرموں کو آج قید خانے میں بند کیا جاتا ہے، اس لیے میرے دوستو پھر بھی کنٹرول نہیں کیا جاتا، کیوں؟ اس کے لیے بڑی بڑی پولیس محکمے لگائے جاتے ہیں اور پھر ان کے اوپر نظر رکھی جاتی ہے، بڑے بڑے مجرموں کو قید کیا جاتا ہے، ان کی اصلاح کی جاتی ہے، جیل کی سلاخوں میں ڈالا جاتا ہے، پھر بھی اصلاح نہیں ہوتی، وہ بگڑے کے بگڑے رہتے ہیں۔ تم کہتے ہو نماز سے آدمی اچھا بن جائے گا، نماز سے آدمی اچھا کیسے بنتا ہے؟ تو میں کہوں گا ہم جس قانون کی بات کرتے ہیں، دنیا کا قانون آدمی کے پاؤں میں زنجیر ڈالتا ہے، نماز دل میں زنجیر ڈالتی ہے۔ ہم پاؤں باندھتے ہیں، پاؤں کبھی بھی کھل سکتے ہیں، لیکن جس کا دل مولا سے لگ گیا اور دل کی دنیا بدل گئی اور دل سلامت ہو گیا، دل قلب سلیم بن گیا، تو یاد رکھنا یہی دل ہے جو آدمی کی نجات کا ذریعہ ہے، یہی دل ہے جس کی وجہ سے آدمی کے تمام اعمال خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں۔ اگر دل ہی نہیں سلامت ہے تو لاکھ سجدے کرتا رہے نہیں۔ میرے دوستو اقبال نے کہا تھا تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے، اقبال تو جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے، جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے۔ جھکنا ٹارگیٹ بنایا کہ سجدے ہی میں جانا ہے، لیکن جو پاس میں اگر کوئی مخالف کمپنی کا کھڑا ہو گیا تو اندر ہی اندر پلاننگ چالو ہو جائے گی کہ یہاں یہ کیوں کھڑا ہے۔ اسلام اونچ نیچ کو مٹاتا ہے، اسلام رنگ و نسل کے فرق کو مٹاتا ہے، اسلام کالے گورے کو مٹاتا ہے، اسلام محبت کا دین ہے، اسلام انسانیت کا مذہب ہے، اسلام پریم کا مذہب ہے، اسلام دیا کا مذہب ہے۔ اسلام کو آؤ پڑھو۔ اسلام تم نے سیکھا اس پھٹی پینٹ والے انسان سے جس کے گلے میں اتنا لوکیٹ ہے، ہاتھ کی انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہے، لمبے بال ہیں، اس کو دیکھ کے کہا اسلام تو یہ کرتا ہے، یہ اسلام ہے۔ اسلام یہ نہیں بتائے گا، اسلام وہ بتائے گا جو مدرسے کی ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کے مصطفیٰ کا قرآن بھی پڑھا ہے اور پیغمبر کی حدیث بھی پڑھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت عمدہ پیغام، سبحان اللہ۔ کون بتائے گا؟ سیرت کون بتائے گا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں جا جابر زندگی میں کسی کو گالی مت دینا، یہ ایک نصیحت ہے۔
میرے آقا فرماتے ہیں جابر جا زندگی میں نیکی کو کبھی چھوٹا مت سمجھنا، نیکی کو کبھی چھوٹا مت سمجھنا، جابر جا